فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کی دوپہر کے بعد کی رکت انگیز داستان سننے سے ایک لرزہ خیز اور دردناک منظر نگاہوں کے سامنے لائیے۔ صبح سے دوپہر تک خاندان نبوت کے تمام چشم و چراغ، جملہ آوان و انصار ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ سب نے دم رخصت دل کی زخمی سطح پر ایک نئے داغ کا اضافہ کیا۔ ہر تڑپتی ہوئی لاش کی آخری ہچکیوں پر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں پہنچے، گود میں اٹھایا، خیمے تک لائے، زانو پر سر رکھا اور جانثار نے دم توڑ دیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ نظر کے سامنے جن لاشوں کا انبار ہے ان میں جگر کے ٹکڑے بھی ہیں اور آنکھ کے تارے بھی، بھائی اور بہن کے لاڈلے بھی اور باپ کی نشانیاں بھی۔ ان بے گورو کفن جنازوں پر کون ماتم کرے، کون آنسو بہائے اور کون جلتی ہوئی آنکھوں پر تسکین کا مرہم رکھے۔ تنہا ایک حسین اور دونوں جہاں کی امیدوں کا ہجوم۔ ایک عجب درد انگیز بے بسی کا عالم ہے۔ قدم قدم پر نئی قیامت کھڑی ہوتی ہے، نفس نفس علم و اندوہ کے نئے نئے پہاڑ ٹوٹتے ہیں۔ دوسری طرف حرم نبوت کی خواتین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، سوگوار مائیں اور آشفتہ حال بہنیں ہیں۔ ان میں وہ بھی ہیں جن کی گودیں خالی ہو چکی ہیں، جن کے سینے سے اولاد کی جدائی کا زخم رس رہا ہے، جن کی گود سے شیر خوار بچہ بھی چھین لیا گیا ہے، اور جن کے بھائیوں بھتیجوں اور بھانجوں کے بے گورو کفن لاشیں سامنے پڑے ہیں۔ روتے روتے آنکھوں کا چشمہ سوکھ گیا، جسم نیم جان ہے، اب تڑپنے کی ہمت باقی نہیں رہی۔ عورت ذات کے دل کا آبگینہ یوں ہی نازک ہوتا ہے، ذرا سی ٹھیس جو برداشت نہیں کر سکتا۔ آہ، اس پر آج پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ سب کے سب جام شہادت نوش کر چکے، اب تنہا ایک ابن حیدر کی ذات باقی رہ گئی ہے جو لٹے ہوئے قافلے کی آخری امید گاہ ہیں۔ آہ، اب وہ بھی رخصت ہونے کو ہیں۔ خیمے میں ایک کوہرام مچا ہے، کبھی بہن کو تسکین دیتے ہیں، کبھی شہربانوں کو تلقین فرما رہے ہیں، کبھی لخت جگر عابد بیمار کو گلے سے لگاتے ہیں، اور کبھی کمسن بہنوں اور لاڈلی شہزادیوں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ امید وہم کی کشمکش ہے، فرض کا تصادم ہے، خون کا رشتہ دامن کھینچتا ہے، ایمان مقتل کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ کبھی خیال آتا ہے کہ ہمارے بعد اہل خیمہ کا کیا حال ہوگا، پردیس میں حرم کے یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ دشمن کیا سلوک کریں گے۔ دوسری طرف شوق شہادت دامن گیر ہے، ملت کی تطہیر اور حمایت حق کا فرض نیزوں پر چڑھ کے آواز دے رہا ہے۔ بالآخر اہل بیت کے ناخدا کعبے کے پاس بان، نانا جان کی شریعت کے محافظ حضرت امام کربلا رضی اللہ تعالی عنہ بھی اب سر پر کفن باندھ کر میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اہل حرم کو تڑپتا اور سسکتا چھوڑ کر امام پاک خیمے سے باہر نکلے اور لشکر اعداء یعنی دشمنوں کے لشکر کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب ذرا ٹھہر جائیے اور آنکھیں بند کر کے منظر کا جائزہ لیجئے۔ ساری داستان میں یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، بلکہ پہاڑوں کا جگر بھی چر جاتا ہے، پتھروں کا جگر بھی پانی ہو کر بہنے لگتا ہے۔ ذرا تصور تو کیجئے، 3 دن کا ایک بھوکا پیاسا مسافر اکیلا 22,000 تلواروں کے نرغے میں ہے، دشمنوں کی خون ریز یلغار چاروں طرف سے بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ دروازے پر اہل بیت کی خواتین آنکھوں میں آنسو لیے یہ منظر دیکھ رہی ہیں۔ منٹ منٹ پر وہ غم کے
अथाह सागर में दिल डूबता जा रहा है। कभी मुंह से चीख निकलती है, कभी आंखें झपक जाती हैं। हाय रे तस्लीम और रजा की वादी ये बेपाया, फूलों की पंखड़ी पे कदम रखने वाली शहजादियां आज अंगारों पर लौट रही हैं, जिनके इशारे अबरू से डूबा हुआ सूरज पलट आता है। आज उन्हीं के अरमानों का सफीना नजर के सामने डूब रहा है और जुबान नहीं खुलती। देखने वाली आंखें अपने अमीर किश्वर को, अपने मरकज़े उम्मीद को, अपने प्यारे हुसैन को हसरत भरी निगाहों से देख रही हैं। एक निशाने पर हजारों तीर चले, तलवारें बेनयाम हुईं, फजा में नेज़ों की अन्नी चमकी और देखते ही देखते फातिमा का चांद गहन में आ गया। जख्मों से चूर, खून में शराबूर, सईदा का राज दुलारा जैसे ही फर्श पर गिरा, कायनात का सीना दहल गया। काबे की दीवारें हिल गईं, चश्मे फलक ने खून बरसाया, खुर्शीद ने शर्म से मुंह ढांप लिया और गीती की सारी फजा मातमो अंदों से भर गई।